یہ مکتوبات شریف ہم نے اپنے زمانے کے عارف باللہ حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندیاں شریف کے جو سجادہ نشین تھے ان سے پڑھے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ ایک قصہ سنایا تھا مکتوبات پڑھاتے ہوئے، رکے اور پھر ارشاد فرمایا تھا۔ ہم نے سوچا کہ انہوں نے تو فرمایا تھا یہ قصہ کسی حوالے سے نقل کریں، کل کو پھر پوچھیں گے کہ یہ حوالہ کہاں ہے، یہ کس کتاب میں آیا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسرار التوحید، محمد بن منور ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور رسالہ بھی ہے حرائیہ، یہ عبید اللہ بن محمود کا لکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے سامنے اس کا نسخہ ہے یہ 1899 کا ہے اور روس سے چھپا ہے۔ اسی لیے اس پہ لکھا ہے کہ خلد اللہ ملک، روس کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے، یہ کتاب یہاں سے چھپ رہی ہے 1899 میں، تقریباً 125 سال ہو گیا نا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں شیخ ما روزی، ہمارے شیخ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے گویا نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے، اس جگہ پہ خانقاہ میں حکمت والا کوئی آ گیا ہے، فلسفی، حکیم، دانا۔ تو اتنے میں دیکھا گیا کہ خواجہ ابو علی درآمد، ابو علی سینا آئے، وہ بے نشست اور بیٹھ گئے اور شیخ سے باتیں کرنے لگے، تو شیخ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجلس تمام کر نشست ختم ہو گئی، اور شیخ اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی ابو علی سینا بھی چل پڑے۔ شیخ در خانہ شد و در خانہ فراز کردند، حضرت اپنے گھر میں رک گئے، و 3 شبانہ روز بیک دیگر بودند بخلوت، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابو علی سینا دونوں اندر رہے، اور 3 دن اور 3 راتیں ان دونوں نے اس حال میں گزاری۔ وہ سخن میں گفتند، وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، وہ کس دانست، اور کسی کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ شیخ کی اور ان کی ان 3 دنوں میں کیا مجالس رہیں اور کس نے کسی سے کیا کہا۔ 80 شبانہ روز 3 دن کے بعد خواجہ ابو علی سینا برفت، ابو علی سینا اپنے گھر کو چلے۔ شاگردان از خواجہ ابو علی برسیدند، تو جو لڑکے خانقاہ میں جمع تھے، جو بھی طالب آئے ہوئے تھے، ابو علی سینا کے پیچھے بھاگ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ چگونہ گفتی، کیا باتیں ہوئیں، کیا گفتگو ہوئی؟ اب دونوں 3 دن اندر رہے اور سوائے جماعت کی نماز کے باہر نہیں نکلے، ہوا کیا؟ آپ 3 دن کیا بحث کرتے رہے؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ ہرچے من می دانم او می بینت، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ پڑھا تھا، تو ہم نے کہا آپ کے سامنے رکھیں عرفان نظری میں، تاکہ آپ کل کو حوالہ دیکھنا چاہیں تو یہ اسرار التوحید دیکھیے۔ ابو علی سینا بولے اور انہوں نے بس ایک بات کی، انہوں نے کہا ہرچے من می دانم، جو کچھ مجھے علم نے سکھایا ہے، اومی بینت، تمہارے شیخ اس کو دیکھتے ہیں۔ مریدان شیخ چوبہ نزدیک شیخ در آمدند، لڑکے مرید بھاگے اور آ کر شیخ کو دیکھا، وہ بھی باہر تشریف لائے تھے۔ از شیخ سوال کردند، انہوں نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اے شیخ، بو علی را چن گفتی ہرچے ما می بینم ادانت، اور یہ بو علی سینا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جہاں تک میں اپنے علم تک پہنچا ہوں، علم سے شیخ دیکھتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا ابو علی سینا جہاں تک پہنچے ہیں علم سے، وہ میری نگاہ میں ہے۔ اس نے کہا جہاں تک پہنچا ہوں شیخ دیکھتے ہیں، شیخ نے کہا کہ جہاں تک وہ پہنچتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں۔ یعنی
جس عالم تک ان کی رسائی بذریعہ علم ہوئی ہے اس عالم تک میری رسائی مشاہدے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ مشاہدہ علم سے قوی ہے۔ دیں اس کی دلیل قرآن کریم سے کہ مشاہدہ علم سے قوی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ آپ کی قوم شرک پہ آ گئی ہے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہیں، تو اس وقت تو وہ چپ رہے۔ واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھائی کو پکڑ لیا، جب دیکھا قوم شرک کر رہی ہے تو وہ بہت پریشان، کہنے لگے بھائی یہ کیا کیا تم نے، قوم کا خیال نہیں کیا، یہ شرک کرنے لگ گئے۔ القل الواح، اور جو اللہ نے تختیاں دی تھیں تورات کی رکھ دیں زمین پہ۔ اتنا غصہ انہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ علم سے قوی ہے۔ وہاں خبر تھی نا، یہاں مشاہدہ ہو گیا، تو خبر کو مشاہدے کے درجے تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور جب سفر تمام ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرت رحمۃ اللہ میں فرمایا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو علی سینا، انہوں نے کہا جس مقام کے تخت پر ہم بیٹھے ہیں ابو علی سینا ابھی لاٹھی ٹیکتا ہوا اس کی تلاش میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، اشارات پڑھیے، ابو علی سینا کی کتاب اشارات یہ مارکے کی کتابوں میں سے ہے، پڑھیں اشارات۔ اسی لیے ابو علی سینا اتنا بڑا فلسفی آخر پہ لکھتا ہے، 3 ابواب اس نے قائم کیا ہیں اشارات کے آخر پہ۔ اس نے صاف لکھا ہے، اس نے کہا کہ اولیاء اللہ کے جو الہامات اور جو چیزیں انہیں عالم کشف اور خواب میں دکھائی جاتی ہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا عرفان نظری، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عرفان نظری کو اب ہمیں اپنے مدارس میں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ابو علی سینا کون تھے، ابن عربی کون تھے، حکیم صنائی کون تھے۔ ایسے ہی تو نہیں، علامہ اقبال جب وہاں گئے تھے اور سر راس مسعود اقبال اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ یہ تینوں گئے تھے، تو سید صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں تو فاتحہ پڑھ کے باہر آ کے بیٹھ گیا، اور علامہ اقبال حکیم صنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آدھے گھنٹے کے قریب کھڑے مسلسل روتے رہے اس حکیم کی قبر پہ۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھنا چاہیے کہ مستقل ایک فرقہ ہے جس کے امام ہمارے محترم غامدی صاحب ہیں۔ یہ سب تصوف کو جھوٹ، تصوف پہ تنقید، صوفیہ کے متعلق یہ تہمت کہ انہوں نے اپنا پورا دین گھڑ لیا تھا، یہ پورا ایک طبقہ اب امت میں پیدا ہو گیا ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے ان کی گمراہی میں، کوئی شبہ نہیں۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں حضرت مجدد، ابن عربی، مولانا رومی، حکیم صنائی، تبع تابعین سے لے کے ابن عربی اور ابن عربی کے دور سے لے کے اب ہمارے دور تک یہ جو صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ سارے سلسلے نقشبندی کیا اور چشتی کیا، اور چشتیوں کی 2 شاخیں صابری اور نظامی کیا، اور سلسلہ سہروردیہ اور قادریہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں انہیں حق پہ مان لوں، میرے لیے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان سب کو گمراہ قرار دوں اور جناب جاوید غامدی صاحب کو کہوں کہ آپ ٹھیک ہے۔ مجھے بھی اپنا حشر عزیز ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے، نہ کہ ان کے ساتھ۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے ان لوگوں کو؟ وہ کشف المحجوب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جامی کی اصطلاحات کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے ان کے حوالوں میں، ان کی تقاریر میں ان لوگوں کا نام اول تو آتا ہی نہیں، آ جائے تو عزت احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے گویا، لیکن ان کے جو موقف ہے، جو ان کے دلائل ہیں، صحیح ان کا رد کرتے ہیں، کفر تک پہنچاتے ہیں۔